السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل دی ادرس۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہم کو عمران صاحب نے بنسر روڈ سے بھیجا ہے، جو ان کے والد صاحب کے ساتھ پیش آیا۔ آگے کا واقعہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ انڈیا میں پیش آیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سنیما گھروں میں جا کر فلمیں دیکھنے کا رواج عام تھا۔ میں اور میرا دوست، جو میرا خالہ زاد بھائی بھی تھا، ایک دن فلم دیکھنے گئے۔ فلم ختم ہوئی جب تک شام ہو گئی تھی۔ خیر، ہم گھر کے لیے نکل گئے، جو پیدل 15 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ رستے میں میرے دوست کو باتھ روم جانے کی ضرورت پیش آئی۔ میں نے اس کو منع کیا اور کہا بس تھوڑی دیر کی بات ہے، گھر پہنچ کر باتھ روم چلے جانا، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ وہ قریب ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ فارغ ہو کر میری طرف مڑا، ایک زوردار گرم ہوا جو بہت تیز تھی اس کو گراتی ہوئی میری طرف آئی، مگر میں گرا نہیں۔ ہاں، گرم ہوا محسوس ضرور کی۔ اچانک ہی ہم کو خوف کا احساس ہونے لگا۔ وہ سردیوں کے دن تھے، تو یہ گرم ہوا کہاں سے آئی؟ ڈر سے ہم دونوں کی حالت خراب تھی۔ ہم نے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہماری عمریں بھی چھوٹی تھی، اس لیے ہمیں معاملے کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا تھا کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہم گھر کے دروازے پر پہنچے تو جان میں جان آئی۔ ہم نے زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ امی نے دروازہ کھولا۔ ہم نے امی کو سارا واقعہ بیان کیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، میرا دوست میرا خالہ زاد بھائی بھی تھا، تو ان دنوں ہماری خالہ بھی ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ میری خالہ بیوہ تھیں اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بہرحال امی اور خالہ سمجھدار تھیں۔ سارا واقعہ سننے کے بعد دونوں نے ہمیں بہت ڈانٹا اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے سختی سے منع کیا۔ پھر میری امی نے ہم دونوں پر قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا اور نہا دھو کر کمرے میں آرام کرنے کو کہا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ مجھے میری کزن کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے کہا میرے کندھوں میں بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت وزن آ گیا ہے اچانک ان پر۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ گرنے کی وجہ سے درد ہو رہا ہوگا، تھوڑی دیر سو جاؤ گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ مجھے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح سے سو گئے۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میری آنکھ اپنے کزن کی عجیب و غریب طرح سے غرانی کی آواز سے کھلی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے میں کتنا خوف زدہ ہو گیا تھا، کیونکہ کمرے میں اور میرے کزن کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ رات کا وقت، سردیوں کی خنک راتیں، میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بس ابھی میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، کچھ بولنے تک کی ہمت نہیں تھی میرے پاس۔ ڈر اور خوف سے اس سرد رات میں بھی میں پسینوں میں شرابور تھا۔ میں نے فوراً دل میں جو آیات مجھے یاد تھیں ان کا ورد شروع کر دیا۔ اس کے غرانے کی آواز اب بلند ہوتی چلی جا رہی تھی۔
لگ رہا تھا وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ یہ آوازیں اتنی بلند ہو گئیں کہ باہر امی اور خالہ تک بھی چلی گئیں۔ وہ دونوں ہمارے کمرے میں آ گئیں۔ اس کی حالت دیکھ کر، اس کی آوازیں سن کر وہ دونوں بھی خوف میں آ گئی تھیں۔ میری خالہ تو رونے لگ گئیں، پر میری امی ماشاءاللہ بہت ہمت والی تھی، نماز روزے کی پابند تھی۔ انہوں نے جلدی جلدی قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی اور اس پر دم کرنے لگیں۔ وہ اور زور زور سے عجیب و غریب زبان میں بولنے لگا۔ اس کے جواب میں میری امی نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے یہ سلسلہ چلا اور آخر کار میرا کزن کچھ اپنے ہوش میں آیا اور ایک دم چپ ہو گیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اپنی نارمل آواز میں میری خالہ سے کہا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میری خالہ نے روتے ہوئے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا اور خالہ نے کہا، چلو میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دیتی ہوں۔ ان عجیب و غریب حالات میں اس کے کھانا مانگنے پر ہم سب کو بہت تعجب ہو رہا تھا، مگر خاموش رہے۔ خالہ اس کی حالت سے بہت پریشان تھی۔ خیر، خالہ نے اس کو کھانا دیا جو ایک بڑی ہنڈیا میں سب گھر والوں کے حساب سے پکا ہوا تھا۔ وہ کھانا کھانے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 5 سے 6 روٹیاں کھا لیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کب سے بھوکا ہے۔ اس نے خالہ سے اصرار کیا کہ مجھے اور روٹی پکا کے دے۔ خالہ نے اسی وقت روٹیاں پکا کر دیں۔ روٹیاں پکائی جا رہی تھیں اور وہ کھائے جا رہا تھا۔ اس نے تقریباً ہنڈیا صاف ہی کر دی تھی۔ بھلا اتنی ساری روٹیاں اور اتنا سارا سالن جس پورے گھر کے لیے بنا ہو، ایک شخص کیسے کھا سکتا ہے؟ پھر بھی اس کی بھوک ختم نہیں ہو رہی تھی۔ خالہ نے اس کو ڈانٹا تو وہ منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ خالہ نے کسی طرح اس کو سمجھا بجھا کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں بھی باہر ہی تھا، پھر خالہ کے ساتھ ہی کمرے میں گیا۔ میرا کزن اس وقت بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ میری خالہ بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ وہ ماں تھیں اور اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد میرے کزن نے خالہ سے کہا، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ خالہ نے کہا، میں لے کر آتی ہوں، مگر میرے کزن نے کہا، نہیں آپ لیٹی رہیں، میں پانی پی کے آتا ہوں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ واپس نہیں آیا تو خالہ اس کو دیکھنے کے لیے گئیں۔ خالہ کی چیخ سن کر میں اور امی بھاگتے ہوئے کچن کی طرف گئے۔ وہاں کے منظر نے ہمارے دلوں کو دہلا دیا۔ وہ سارا کچا آٹا کھا چکا تھا۔ زمین پر جگہ جگہ آٹا پھیلا ہوا تھا اور اس وقت وہ کچا گوشت کھا رہا تھا۔ ایسے جیسے کوئی مزیدار چیز کھا رہا ہو۔ مجھے تو دیکھتے ہی الٹی آنے لگی۔ وہ عجیب طرح کی آوازیں نکال رہا تھا۔ کبھی لگتا تھا کوئی بچہ بول رہا ہے اور کبھی لگتا کوئی مرد اور کبھی عورت۔ جگہ جگہ گوشت سے نکلے ہوئے خون کے قطرے پڑے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ کریں ہمارے لیے وہ منظر دیکھنا کیسا ہوگا۔ وہ عجیب طرح چل رہا تھا اپنے ہاتھ پیروں کے بل۔ خوف اور ڈر کیا ہوتا ہے ہمیں اس وقت معلوم ہوا۔ ہم سب سکتے کی حالت میں کھڑے تھے۔ کسی کے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر میرے والد صاحب اسی وقت کام سے گھر آئے۔ میری امی نے فوراً ان کو سارا معاملہ بتایا۔
بڑی مشکل سے ہم سب نے مل کے اس کو رسیوں سے کرسی پر باندھا۔ میرے والد صاحب نے میری امی سے کہا کہ اب آواز بلند آیت الکرسی کا ورد شروع کر دو، اور خود مسجد کی طرف بھاگے۔ امام صاحب سے میرے والد کی اچھی دعا سلام تھی۔ ان کو سارا واقعہ بتایا۔ امام صاحب فوراً میرے والد کے ساتھ ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے میرے کزن کو پانی پر دم کر کے پینے کو کہا، پر وہ پی ہی نہیں رہا تھا۔ بڑی کوششوں کے بعد بھی جب اس نے وہ پانی نہیں پیا تو امام صاحب نے وہ پانی اس کے جسم پر ڈال دیا۔ ایسا کرتے ہی وہ تڑپنے لگا اور نڈھال سا ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ امام صاحب میرے کزن کو ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں بس میرے والد، میرا کزن اور امام صاحب تھے۔ میرے والد بتاتے ہیں کہ امام صاحب نے ایک حصار بنا کر پڑھنا شروع کیا۔ ان کی پڑھائی سے میرے کزن کے اندر جو جنات تھے ان کو تکلیف ہونے لگی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگے۔ ان کو ان کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، کبھی بچے کی طرح، کبھی بھاری آوازیں۔ وہ بھی بہت غصے میں تھی۔ امام صاحب نے بہت سخت آواز میں ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جس جگہ میرے کزن نے بیٹھ کر واش روم کیا تھا وہ ان کا گھر تھا، اور میرے کزن نے ان کے گھر کو ناپاک کیا۔ وہ اسے نہیں چھوڑیں گے۔ مگر امام صاحب نے اور سخت آواز میں ان کو وہاں سے جانے کو کہا اور کہا اس کا پیچھا چھوڑ دو، اس سے غلطی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوگا دوبارہ۔ ایک عجیب بحث اور تکرار جو ان مخلوقات سے جاری تھی۔ وہ کبھی ہنسنے لگتے تو کبھی رونے، کبھی چیختے تو کبھی بالکل خاموش ہو جاتے۔ یہ سلسلہ 1 گھنٹے تک چلا اور آخرکار اللہ کے کلام اور امام صاحب کی کوشش سے جنات نے میرے کزن کو چھوڑ دیا۔ باہر آ کر امام صاحب نے بتایا کہ یہ پورا گھرانہ میرے کزن کے اوپر سوار ہو گیا تھا، جس میں بچے اور بڑے بھی تھے۔ امام صاحب نے میرے والد کو کچھ وظیفے بتائے اور میرے کزن کو پاک صاف رکھنے کی تلقین کی۔ اس دن کے بعد امام صاحب کچھ عرصے ہمارے گھر آتے رہے۔ جب میرا کزن بالکل ٹھیک ہو گیا تو انہوں نے اس کو سمجھایا کہ ایسی حرکت دوبارہ نہ کرے۔ اس دنیا میں ایسے بہت سی جگہیں ہیں جہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ ہم کو نہیں پتا، اس لیے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور امام صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خالہ اس واقعے کے بعد میرے کزن کو اپنے ساتھ رکھتی، اس کو اکیلا باہر تک نہیں جانے دیتی تھی۔ شکریہ عمران صاحب آپ کے اس خوفناک اور پراسرار واقعے کے لیے۔ سو فرینڈز، اگر آپ کے پاس بھی کوئی پراسرار سچا واقعہ ہے تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس نمبر پہ وائس میسیج کر سکتے ہیں۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں۔ مجھ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔